اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعن الدائم علی اہلہا۔ اما بعد عزیزان محترم، سلسلہ سفر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام از مکہ بجانب کربلا، گفتگو بستان بنی عامر کی منزل سے ہوتی ہوئی منزل تنعیم سے گزرتے ہوئے اور پھر منزل ابتا تک ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچی تھی۔ موجم البلدان میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 139 پر یہ ملتا ہے کہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام منزل ابتا کے بعد جس منزل پر پہنچے ہیں اس منزل کا نام ذات عرق یا ذات عرق، اور ایک اور نام اس مقام کا وادی عقیق بھی ملتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کے آس پاس مولا ابا عبداللہ علیہ السلام اس منزل پر، اس مقام پر پہنچے، اور جہاں سے مولا گزرے ہیں، یہ جو ذات عرق کہیے، ذات عرق کہیے، وادی عقیق کہیے، اس کو عقیق مبارک بھی کہا جاتا ہے۔ وادی ذوالحلیفہ کے پاس یہ مقام ہے، اور عراق کے عازمین حج کے لیے یہ مقام جو ہے وہ میقات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس منزل پر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 فرزندوں کے ساتھ، جناب اون اور جناب محمد علیہ السلام کے ساتھ امام علیہ السلام سے آ ملے اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ 2 شہزادے پہنچے اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہنچے، تو ان دونوں ہی شہزادوں کو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اب کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ساتھ نہیں تھے، کچھ روایتوں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بعد میں ملحق ہوئے، یہ دونوں شہزادے پہلے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام تک پہنچ گئے، اور بعد میں جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو مکہ کے گورنر سے امان نامہ بھی ان کے پاس موجود تھا، جو گورنر کا بھائی جس کا نام یحییٰ ابن سعید ہے، مکہ کے گورنر کا بھائی یحییٰ ابن سعید ہے، وہ امان نامہ لے کر امام علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ امان نامہ جو والی مکہ نے لکھ کر دیا تھا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے، وہ خود پڑھ کر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے سنایا۔ آقا حسین علیہ السلام نے جب یحییٰ ابن سعید، دا گورنر آف مکہ کا بھائی یحییٰ ابن سعید، اس نے زور دیا کہ آپ مکہ واپس آ جائیں، تو مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے انکار کیا، اسٹریٹ اوے انکار کیا، صریح انکار کیا۔ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی صورت مکہ واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اچھا کیا فرمایا پھر مولا علیہ السلام نے؟ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹا حسین، اپنے سفر کو جاری رکھو، لہٰذا میں ان کے کہے پر عمل کروں گا اور میں مکہ واپس نہیں آنے والا۔ عمرو ابن سعید کون؟ دا گورنر آف مکہ، یہی وہ شخص تھا کہ جس کو یزید ملعون نے امام علیہ السلام کے قتل کے لیے اپوائنٹ کیا تھا کہ اے عمرو ابن سعید، حسین ابن علی علیہ السلام مکہ آ رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، لہٰذا تم موقع دیکھ کر اگر کر سکو تو انہیں قتل کروا دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑی کوششیں کی عمرو ابن سعید نے، اپنے بھائی کو بھیجا یحییٰ ابن سعید کو بھی، اور پوری کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام مکہ مکرمہ واپس آ جائیں تاکہ وہ اپنے عزم و ارادہ باطل کے اندر، ارادہ قبیح کے اندر کامیاب ہو سکیں اور مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کو کسی طور نقصان پہنچا سکیں۔ لیکن جب وہ اپنے سارے ہیلے حوالے
کر چکا اور وہ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو مکہ واپس لا سکے، تو اس نے ایک چھوٹا سا لشکر تشکیل دیا اور اس لشکر کو بھیجا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف۔ جانتے تو تھے کہ اب حسین ابن علی اس منزل سے اس منزل اور اس منزل سے اس منزل قدم بقدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تلاش کرو راستے میں حسین ابن علی کہاں ہیں، اور کسی بھی طرح ان کو زور ڈالو ان پر، کیونکہ تمہارے ساتھ اسلحہ ہے، تمہارے ساتھ فورس ہے، فوج ہے، تو ان کو مکہ آنے کے لیے زور دو۔ مگر ہوا یہ کہ جب یہ لشکر چلا ہے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام پر پریشر ڈالنے کے لیے اور ان پر زبردستی کرنے کے لیے، یحییٰ ابن سعید اور عمر ابن سعید جو کہ گورنر آف مکہ تھا اس کی جانب سے، تو ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی راستے میں، اور انہوں نے اپنے ہی نیزے اپنے ہی ساتھیوں پر چلا دی، اور نتیجتاً یہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام تک نہیں پہنچ پائے۔ بالآخر یہ لوگ پلٹ کر مکہ واپس آ گئے، اور آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اپنے سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آگے کوچ کر گئے اور مولا کو روکنے سے ناکام ہو گئے۔ یہ تھا احوال ذات ارق یا ذات عرق یا وادی عقیقہ۔ اسی مقام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہاں پر مولا کی ملاقات ہوئی ایک شخص سے جس کا نام ہے بشر ابن غالب اسدی۔ اصطلاح رجالی میں انہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام سجاد علیہ السلام میں شمار کیا گیا ہے۔ برقی نے بشر کو اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں اور امامین حسنین علیہ السلام کے بھی اصحاب میں اور امام سجاد علیہ السلام کے بھی اصحاب میں شمار کیا ہے۔ سید ابن طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی لحوف کے اندر یہ لکھا ہے کہ ثم سارا، کون؟ کنہوں نے سیر کی؟ پھر آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے پھر سیر کی، آگے بڑھے، حتی بلغا ذات عرق فلقی بشر ابن غالب، یہاں تک کہ مولا ذات عرق پہنچے، ذات عرق پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی بشر ابن غالب سے، واردن من العراق، کہ جو عراق سے مکہ یا عراق سے حجاز میں وارد ہو رہا تھا۔ فسألہ عن اہلہا، تو پھر امام علیہ السلام نے بشر ابن غالب سے سوال کیا، عن اہلہا، عن اہل الکوفہ، کوفہ کے رہنے والوں کے بارے میں سوال کیا۔ فقالا، تو بشر نے جواب دیا، خلفت القلوب معک، میں اپنے پیچھے یہ حالت چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، والسیوف مع بنی امیہ، مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں بلکہ بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ چلی بھی گئی، یعنی اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہوا اس جملے کا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وہ بہت آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ شامل ہو اور جڑ جانا چاہتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں چلیں گی، آپ کے اوپر چل جائیں گی۔ یہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام سے بشر ابن غالب نے جب مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کوفہ کے احوال دریافت فرمائے تو جواب دیا۔ اب فرزدق اور بشر، یہ جو دونوں ملے ہیں، ان دونوں نے تقریباً ایک ہی سے جملے کہے۔ جب فرزدق ملے، مولا نے پوچھا کوفہ والوں کی کیا صورت ہے، اور صرف ان دو کا احوال نہیں ہے، صرف فرزدق اور بشر نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اور بھی اس راستے میں جو مکہ اور کربلا کے درمیان کا پورا راستہ ہے، اس میں اور دوسرے افراد بھی ملے کہ جن سے جب یہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے پوچھا کوفہ کے رہنے والوں کا احوال، تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی جواب دیا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ پر ہیں۔ اچھا، اب یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ امام کو احوال پہلے سے معلوم ہے، امام بہت اچھے سے جانتے ہیں، امام کو فرزدق سے پوچھنے سے نہیں پتا چلے گا کہ کوفہ والوں کی کیا صورت حال ہے، آقا کو بشر ابن غالب سے پوچھنے کی وجہ سے نہیں پتا چلے گا، بلکہ علم امامت رکھتے ہیں، مولا کو پہلے سے معلوم ہے کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ مگر جہاں آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ کوفہ کے احوال کیا ہیں، وہیں آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو مرضی رب بھی معلوم ہے کہ ان سارے حالات کے باوجود میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں وہی کروں گا کہ جو میرے رب کی مرضی ہے۔ مشیت حق شناس کا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام، یہ حق کی مشیت کو جاننے والے اسی راستے پر چلتے رہے کہ جو راستہ مرضی رب کا راستہ تھا۔ اب یہ کون ہے؟ بشر ابن غالب اسدی، انہوں نے اور ان کے بھائی نے کیا روایت کی ہے؟ دعائے عرفہ
للامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی وہ دعا کہ جو آقا نے یوم عرفہ تلاوت فرمائی میدان عرفہ کے اندر، کہ جو آج بھی مومنین عرفہ کے دن تلاوت کیا کرتے ہیں، یہ انہی بشر ابن غالب اور ان کے ایک اور بھائی ان کے ذریعے سے روایت ہوئی ہے۔ اخبار یعنی روایات سیرت امام القائم یعنی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صاحب الامر والعصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال جو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام بیان کر گئے، وہ بھی روایتیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور مختلف روایات کے جن کو عدت الدائی و نجاح السائی نامی کتاب کے اندر جمع کیا ہے مصنف نے، وہ جو آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دعا اور ادعیہ کے موضوع پر آنے والی روایات ہیں، ان کو وہ ہم تک پہنچی ہے ان جناب بشر ابن غالب اسدی اور ان کے بھائی ایک اور ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک یہ روایت پہنچی ہیں۔ تو یہاں پر ڈسکس یہ کیا ہے مؤرخین نے اور کتابیں لکھنے والوں نے کہ پھر کیا وجہ تھی کہ یہ ملحق نہ ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہ عراق سے مکہ آ رہے تھے اور یہ آگے مکہ چلے گئے، اور آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام مزید اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے وہاں سے کوچ کر گئے، اور مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر نہ رکے۔ کیا وجہ تھی کہ ملحق نہ ہوئے، وہ وجہ نہیں ملتی ہمیں تاریخ میں، اور کسی کتاب میں اس کو نہیں ڈسکس کیا گیا کیونکہ اس کے احوال ملتے نہیں ہیں، وہ وجہ سامنے نہیں آ پائی، تاریخ اسے محفوظ کرنے سے قاصر ہے۔ البتہ اس مقام کے بعد جو اگلا مقام ہے کہ جہاں پر مولا 15 ذی الحجہ کو پہنچے ہیں، وہ مقام ہے حاجر من بطن رما۔ کتاب مراسد الاطلاع کے اندر جلد نمبر 2 پیج نمبر 634 کے اندر بطن الرما مدینہ منورہ کے راستے میں واقع ہے، اور یہاں سے کوفہ اور بصرہ کی راہیں جدا ہوتی ہیں، یعنی کوفہ جانے والے یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، بصرہ جانے والے یہاں سے اپنی راہ کو لے لیتے ہیں۔ جنکشن ہے یہ مقام حاجر من بطن رما یا بطن رما، یہ جنکشن ہے کوفہ اور بصرہ والوں کے لیے، جنکشن ہے۔ مولا نے کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں قیس ابن مسہر سیداوی، یہ ایک صحابی امام ہے، آقا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام ہے، یا ایک قول کے مطابق عبداللہ ابن یقطر کو خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی جا چکے تھے، اب مولا نے کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں قیس ابن مسہر سیداوی کو یا ایک قول کے مطابق جناب عبداللہ ابن یقطر کو بھیجا تھا ان خطوط کے جواب میں اہل کوفہ کی طرف، اور ابھی تک مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کو سرکار مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی۔ وہ خط جو تھا جو آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب قیس ابن مسہر سیداوی یا بقول جناب عبداللہ ابن یقطر کوفہ والوں کے لیے بھیجا تھا، اس خط کا متن یہ تھا کہ اما بعد فقد ورد علیہ کتاب مسلم ابن عقیل یخبرکم باجتماعکم علی نصرنا، مجھ تک وہ خط پہنچا ہے جناب مسلم ابن عقیل کا، میرے سفیر کا، اے اہل کوفہ جان لو کہ مجھ تک مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا یہ خط پہنچا ہے کہ تم سارے جو ہیں وہ میری مدد اور نصرت کے لیے آمادہ ہو۔ یعنی جب ان کی بیعت ہوئی تھی پہلی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی، تقریباً 18,000 افراد نے بیعت کی، اس کے بعد خط لکھ کے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا، وہ خط آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو ملا، اور اس خط کے بعد پھر قیس ابن مسہر سیداوی عبداللہ ابن یقطر جا رہے ہیں اس خط کو لے کر کے، جس خط کا متن یہ ہے، مجھے خبر ملی تم سارے جمع ہو، ہماری مدد کرنا چاہتے ہو اور ہماری آواز پر لبیک کہہ رہے ہو، طلب بحقنا، اور ہمارے حق کو طلب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہو، فسألت اللہ ان یحسن لنا الصنع، تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھا اور تمہارے لیے اچھا ہی رکھے، صورتحال اچھی رکھے، ہمیں اچھا اجر دے، وَيُصِيبَكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ الْأَجْرِ، اور پروردگار عالم تمہیں اس امر پر کہ جو تم ہماری خدمت یا ہماری مدد کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں پروردگار تمہیں بڑا اجر عنایت فرمائے۔ اور میں بھی یہاں سے 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف یہاں سے روانہ ہو چکا ہوں، یعنی کہ کوفہ کے لیے یہاں سے روانہ ہو چکا ہوں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے، اور میں اپنا یہ قاصد بھیج رہا ہوں، کون؟ قیس ابن مسہر سیداوی یا عبداللہ ابن یقطر، اور اس کا
ساتھ دو اور میں کچھ دن میں تمہارے درمیان پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. یہاں پر مولا کے خط کا جو متن تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا یہ جو حصہ ہے وہ اسی مقام پر رکے گا. انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر قیس ابن مسہر سیداوی کے ساتھ کوفہ میں کیا ہوا وہ مختصر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے, اسی سے آغاز کریں گے, اور اس کے بعد پھر اس کی اگلی والی جو منزل ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلب.